کہ حماس کا جو حملہ تھا بنیادی طور پہ وہ ایک ایل پلان تھا، اور اگر کسی کے کہنے پہ کیا ہے، کسی کے اعلیٰ کار بنے ہیں تو پھر بھی زیادتی کی ہے۔ 15,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ اتنے کمزور ہیں، جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ اتنے کریکٹر لیس ہیں اس دنیا میں، مسلمان اس دنیا میں ہم جہاں پہ بھی دیکھیں ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، کیا کردار ہے؟ ابھی مجھے بتائیں کہ ہر جگہ پہ یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، میٹنگز کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ جب یہ حماس کو پتہ تھا تو پھر کس لیے یہ جنگ کی ہے؟ نمبر 1 چلے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، وہی مجھے وہ شعر یاد آ جاتے ہیں کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، بانجھ دھرتی کی کوکھ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نقصان تو ہر طرف ہوتا ہے، بنیادی طور پہ یہاں پہ 15,000 لوگ مارے گئے، وہاں 2,000 لوگ مارے گئے۔ بات یہ ہے کہ اوورال نقصان ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں سے محروم ہو گئی ہے، وہ بچے جو ماں سے اور باپ سے محروم ہو گئے ہیں، وہ باپ جو اپنے بچوں سے محروم ہو گیا ہے، بیوی سے محروم ہو گیا، اور وہ بیوی جو اپنے خامد سے محروم ہو گئی ہے، بچوں سے محروم ہو گئی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الٹیمیٹلی جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ورلڈ وارز ہوئی ہیں، تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں تو آپ کو بیٹھنا ہے، کہیں نہ کہیں کسی ٹیبل پہ ٹیبل ٹاک کرنی ہے، اور اسی پہ آ کے کسی چیز کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 4 دن کا عارضی طور پہ انہوں نے جنگ بندی کی ہے، اور اسرائیل دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ 4 دن کے بعد وہ دوبارہ وہ جنگ شروع کر دے گا، حماس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ ٹیکٹیکل موو ہے۔ ٹیکٹیکل موو یہ ہے کہ اس علاقے سے لوگ چلے جائیں، علاقہ خالی کریں، ویسے بھی وہاں پہ بربادی پھیلی ہوئی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے غزہ سے نکل کر جو اسرائیل ہے وہ مغربی کنارے پہ ویسٹ بینک پہ حملے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری پٹی جو ہے اس کاریڈور کو ہی وہ خالی کروا رہا ہے، اور وہاں پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ سارے یہودی آ جائیں اور یہ حماس اور مسلمان اور یہ فلسطینی یہ نکل جائیں۔ تو وہ کامیاب ہو جائے گا نا؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں 2 اسٹیٹ سلوشن جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور OIC کو اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ یہاں پہ جو بھی ایک اسٹیٹ فلسطینی ریاست بنانی ہے اس پہ زور دینا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹو رول جو ہے وہ ظاہر ہے مڈل ایسٹ کنٹریز کا ہوگا، سعودی عرب کا، UAE کا، قطر کا، مصر کا، جو یہ سارے وہ ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ کنٹریز ہیں، یہ ساری وہ قومیں ہیں جنہوں نے آج تک تو کچھ نہیں کیا۔ لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہو، لیکن زیادتی کی بات ہے۔ لیکن آپ یہ جو 4 دن کی بنیادی طور پہ درمیان میں ایک وقفہ دیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ ریفیوجیز ہونے جا رہے ہیں، ان کو مصر میں دھکیلا جا رہا ہے، ان کو جو ہے نا وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے روہنگیا کے مسلمان جو ہے نا گھوم پھر رہے ہیں، کبھی سمندر میں ہوتے ہیں، کبھی خشکی پہ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ فلسطینی غریب پھر رہے ہوں گے، اور ہمارے اور آپ کے یہ بیانات اور ہمارے جلوس نکلتے رہیں گے، لیکن نہ ہم نے کوئی نالج میں، نہ علم میں، نہ ہم نے ایجادات میں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف زندگی میں یہ سوچا ہے کہ بس ٹھیک ہے دعائیں مانگتے رہیں اور دعاؤں سے ہی ساری مسائل حل ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عملی طور پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو عملی طور پہ نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے آپ خوار ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، اور یہ بڑی ذلالت ہے، ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی بچے مارے جا رہے ہوں اور ہم آرام سے چپ